گھر میں پریشانیاں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ عورتوں کے 5 کام گھر میں مصیبتیں اور تنگیاں لاتے ہیں۔ یہ 5 کام، یہ 5 گناہ حلال رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ جب گھر کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے تو یہ بے برکتی پورے کے پورے گھر کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ پھر گھر میں رہنے والا کوئی بھی انسان سکھ اور سکون کی سانس نہیں لے پاتا۔ انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ یاد رہے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا رب کبھی بھی انسان کی زندگی میں سے سکون نہیں چھینتا۔ رات کو دن میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو پریشانیوں اور مصیبتوں کی شکل میں انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی مسئلے کے حل کے لیے ایک عورت آئی۔ یہ وہ عورت تھی جو کسی دور میں زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی اور بہت زیادہ یہ مالدار بھی تھی۔ اللہ نے اسے بہت سے رزق سے نواز رکھا تھا۔ یہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار اور حسین و جمیل تھی۔ ہر وقت 10 20 لونڈیاں اس کے ساتھ رہتی تھیں، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اس حال میں دیکھا جیسے کہ وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ گئی گزری ہے۔ پریشانیوں اور مصیبتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، مصیبتوں نے اسے جکڑ رکھا ہے، اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ غربت نے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے فرمایا، اے عورت، تم اس حالت تک کیسے پہنچی؟ تو تو امیر تھی، تو تو دینے والوں میں سے تھی، لینے والوں میں سے نہیں تھی۔ آج تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ آخر تو اس حالت تک کیسے پہنچی جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو اس عورت نے کہا، اے حضرت، میں شادی سے پہلے تو امیر تر امیر تھی۔ شادی سے پہلے میں دینے والوں میں سے تھی، لینے والوں میں سے نہیں تھی۔ شادی سے پہلے میرے پاس لونڈیاں تھی، نوکر تھے، میرے پاس گھر تھا، خوبصورت محل تھا، مکان تھے، لیکن جیسے ہی میری شادی ہوئی تو بدقسمتی سے میرا عروج ایک دم زوال میں بدل گیا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، تمہارے عروج کو زوال میں بدلنے کا ذریعہ کون بنا؟ اس عورت نے کہا، یہ سب کچھ میرے نفس کی وجہ سے ہوا، یہ سب کچھ میرے نفس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے نفس کی غلام بن بیٹھی، میں اپنے نفس کی غلام بن بیٹھی، اپنے نفس کی پوجا کرنے لگی، نفس کی نوکرانی بن بیٹھی۔ جیسے جیسے میرا نفس مجھے کہتا گیا ویسے میں کرتی گئی۔ پھر کیا ہوا پتہ نہیں چلا کہ نہ ختم ہونے والی دولت اپنے ہاتھوں سے ضائع کر بیٹھی۔ اب میری موجودہ حالت آپ کے سامنے ہے کہ بھیک مانگنے پر میں مجبور ہو گئی، بھیک مانگنے پر، کٹورا اٹھانے پر مجبور ہو بیٹھی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اے عورت، یہ بتا کہ میرے تک کیسے آنا ہوا آپ کا، کس وجہ سے میرے پاس آئی؟ اس نے کہا، حضرت، ایک تو میں آپ سے 2 بکریوں کی کھالیں مانگنے آئی ہوں، ایک کھال کا کرتا بناؤں گی، خود پہنوں گی، اور دوسری کھال سوتے وقت اپنے اوپر اوڑھنے میں استعمال کروں گی۔ میری حالت یہ بن گئی ہے کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ حضرت، ایک تو میں آپ سے 2 بکریوں کی کھالیں مانگنے آئی ہوں، ایک کھال کا کرتا بناؤں گی اور دوسری کھال سوتے وقت اپنے اوپر اوڑھنے میں استعمال کروں گی۔ دوسرا، مجھے اتنا بتا دے کہ انسان کی زندگی میں دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت کیوں آتی ہے، اور گھر میں بے بہا رزق لانے والے اعمال کون سے ہیں؟ انسان کو زیرو سے ہیرو بنا دینے والے اعمال کون سے ہیں؟
گھر کو جنت کے باغوں میں سے باغ، گھر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دینے والے اعمال کون سے ہیں؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا آج میں تمہیں 2 ایسے عمل بتاتا ہوں جو تمہارے گھر کو رزق سے بھر دیں گے۔ یہ 2 عمل تمہاری زندگی میں کبھی بھی پریشانی نہیں آنے دیں گے۔ اس نے کہا حضرت جلدی بتائیں۔ حضرت نے فرمایا پہلا عمل، کسی بھی عورت کا اپنے گھر کے اندر ہر وقت میرے کریم نبی کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا، میرے نبی کی ذات پر ہر وقت درود پڑھتے رہنا۔ ایک عورت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی اے حضرت میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ خواب میں اس سے ملاقات کروں، آخر ماں ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ مری ہوئی بیٹی سے خواب کی صورت میں ملاقات کروں۔ فرمایا سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اور درود پاک پڑھتی پڑھتی سو جانا، انشاءاللہ خواب میں تیری بیٹی ضرور آئے گی۔ اس عورت نے حضرت کے کہنے پر عمل کیا، بستر پر لیٹی، درود پڑھتے 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 اسے نیند آ گئی۔ خواب کی دنیا میں اس نے بیٹی کو جنت کی وادیوں میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ حضرت کے کہنے پر عمل کیا، پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس کے بعد بستر پر لیٹی، درود شریف پڑھتی پڑھتی اس کی آنکھ لگی، سو گئی۔ خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو جنت کی وادیوں میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ ماں نے کہا بیٹی اس طرح جنت کی وادیوں میں گھومنے پھرنے کی وجہ کیا بنی؟ آخر تو نے کون سا ایسا عمل کیا؟ بیٹی نے کہا اماں جب سے میں فوت ہوئی ہوں تب سے میں دردناک عذاب میں مبتلا تھی، کل تک تو میں دردناک عذاب میں مبتلا تھی، میں گنہگار تھی، بدکار تھی، اللہ نے مجھے پکڑ لیا، جب سے میں مری اس دن سے کل تک تو میں دردناک عذاب میں مبتلا تھی، مجھے گندھک کا لباس پہنا کر پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ ماں نے رو کر کہا بیٹی پھر کون سی چیز تیری بخشش کا ذریعہ بنی کہ آج تو جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہی ہے؟ کہا ماں مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میری قبر کے اوپر سے ایک شخص نبی کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوا گزرا ہے، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میری قبر کے اوپر سے ایک عاشق رسول نبی کریم کی ذات پر درود پڑھتا ہوا گزرا ہے۔ اس عاشق رسول نے درود پاک پڑھ کر درود پاک کا ثواب قبرستان والوں کو بخش دیا، درود پاک کا ثواب قبرستان والوں کو بخش دیا۔ درود پاک کی برکت نے ایک دم خدا تعالی کی رحمت کو جوش میں ڈال دیا۔ اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے صرف مجھے ہی نہیں بخشا بلکہ درود پاک کے صدقے پورے کے پورے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا صحیح، اگر درود پاک کی برکت قبر کے اندر پڑے انسان کی مصیبت پریشانی ٹال سکتی ہے تو دنیا میں رہنے والے زندہ انسان کی مصیبت بھی ٹال سکتی ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ جلد از جلد مالا مال بن جاؤ تو گھر کے اندر ہر وقت ہر گھڑی درود پاک کا نذرانہ پیش کرتی رہنا۔ عورتوں کے 5 کام گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں۔ فرمایا سب کچھ کرنا، یہ 5 کام نہ کرنا، یہ 5 کام کرو گی تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گی، تمہارا گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جائے گا، اس طرح پھنسے گا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ فرمایا عورتوں کے 5 کام گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں۔ پہلا کام عورتوں کا فضول خرچی کرنا، فضول خرچی گھر میں غربت اور بے برکتی لانے کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا دوسرا کام اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، ہاتھ پھیلانا۔ تیسرا کام گھر میں اللہ رسول کا نام نہ لینا۔ چوتھا کام گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کے بجائے رومانٹک ناول پڑھنا۔ پانچواں کام جو گھر میں بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے، غربت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہے میاں بیوی کا وقت پر غسل نہ کرنا۔ جب غسل فرض ہو جائے تو فوراً غسل کیا جائے،
فرمایا یہ 5 گناہ کبھی بھی نہ کرنا، یہ 5 کام تمہارے گھر میں بے برکتی لائیں گے، پریشانیاں لائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔